السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے کرم سے میں آپ حضرات کے سامنے بہت دنوں سے کتابوں کو بشکل آڈیو پیش کر رہا ہوں، تاکہ بہت سے وہ حضرات جو اردو زبان سے واقف نہیں ہیں، یا وہ جو کتابیں نہیں خرید سکتے، یا وہ جن کے پاس دونوں ہوتے ہوئے پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وہ آسانی کے ساتھ ان کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکیں جن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ اس لیے براہ کرم ان کتابوں کو خود بھی سنیے، آگے لوگوں کو شیئر بھی کیجیے، کیونکہ کبھی کبھی کسی کتاب کا ایک جملہ کسی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا ایک شعر کسی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت اسلام پورے ایشیا میں دارالعلوم دیوبند کی دینی، مذہبی، تالیفی، تصنیفی، تعلیمی، قومی، ملکی، ملی، اصلاحی اور فنی خدمات ہر شہر، ہر قصبہ، ہر دیہات میں دن رات مسلم ہے۔ جب ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک براجمان تھا، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسان تھا، خرافات، ہزلیات، اغلوطات کا شکار مسلمان تھا، اسلام برائے نام تھا، مذہب بدنام تھا، ہر غلط کام تھا، عقیدہ خام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، ظلم کا بسیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، حکومت شیطانی تھی، ہر طرف حیرانی پریشانی تھی، ہر سو ویرانی تھی۔ جب علماء کو پھانسی پر لٹکایا گیا، دار و رسم پر چڑھایا گیا، دریائے شور عبور کرایا گیا، حق گو لوگوں کا سر اڑایا گیا، الکفر ملت واحدۃ کا سماں تھا، نقشہ الحفیظ والاما تھا، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار اور زمیندار حکومت کے وفادار تھے، ملک کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اعلیٰ عہدوں کے طلبگار تھے، اکثر عیار، مکار اور بیکار تھے، مناصب کے نشے میں سرشار تھے، مسلمان ذلیل و خوار تھے، قرآن کے نسخے جلائے گئے، اسلام کے نقشے مٹائے گئے، مجاہدوں پر مقدمے چلائے گئے، درختوں پر لٹکائے گئے، کالجوں کی تعلیم تھی، مسلمانوں میں نہ تنظیم تھی، نہ اسلامی تعلیم تھی، حق پرستوں کا گروہ برسر پیکار تھا، ہندوستان میدان کارزار تھا، سب سے بڑا دشمن انگریز تھا، جو بڑا شر انگیز، چالاک تھا، تیز تھا، پھر بھی مقاتلہ کا معاملہ کیا گیا، مسلمانوں کی دینی تنزلی دیکھ کر غیور جاگ اٹھے، بالآخر انگریز اس ملک سے بھاگ اٹھے۔ دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مبلغ، مؤرخ، مدبر، مفکر، سیاستدان، صحافی، شاعر، ماہر تیار کیے، اور ہزاروں فقہا، علماء، فضلاء، فصحاء، بلغاء، ادباء، اتقیاء، اذکیاء، اصفیاء، اکابر شیوخ پیدا کیے۔ یہ جو میں نے الفاظ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ اقتباس ہے حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کا، جو انہوں نے اپنی تقریروں میں اس طرح بیان کیا تھا۔ اور جہاں تک دیکھا جائے تو یہ صرف لفاظی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، جو دنیا والوں کے سامنے بالکل یقینی طور پر آئی ہوئی ہے۔